جنت کے پتے اناتولیہ کے بازار میں چہل قدمی کرتے، گورسل کی نشست سے کھڑکی سے باہر دیکھتے، سبانجی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس نے لوگوں کو، دیواروں کو، مناظر کو کھوجنے کی صحیح کی۔ کیا کوئی فرق پڑا تھا؟ مگر اسے احساس ہوا کہ سب ویسا ہی تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا نقاب اتار سکتی، سو وہ استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بتاتی رہی۔ پر کہیں کوئی گھٹن، کوئی تنگی نہ تھی۔ انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ ناک، رخسار، تھوڑی یا پیشانی سے، سو اس کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتا ہے۔ پھر کیسی پریشانی! لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی، باوجود اس کے کہ حالے کا انداز ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا۔ ڈرون کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے حسین اور متحسن اترتے دکھائی دیے۔ حسین بس لمحہ بھر کو ٹھٹکا تھا، پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے نیچے اتر گئے۔ سب پہلے جیسا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیں اپنی بیویوں سے، وہ اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان والوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی، کتاب پر جھکی، ذہنی طور پر ابھی تک اسی ہال میں تھی جہاں شیشے کی دیواروں سے پرندے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ جب واپسی کے وقت پس منظر میں کسی نے یہ آیت جلا دی تھی تو وہ اس کے ٹرانس سے باہر ہی نہ آ سکی تھی۔ اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکے گی۔ لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی، باوجود اس کے کہ تایا، ابا اور روحیل بھی اسے بہت تاکید کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کر سکی، اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی کہی، کبھی اللہ کی بات سنائی ہی نہیں۔ جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی چاہی، اور اکثر ابا بھائی یہی تو کرتے ہیں، اپنی ہی کہتے رہتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں ہیں۔ کبھی اللہ کی سنوا کر تو دیکھتے، پھر علم ہوتا کہ مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت کانچ، دل اس کا ہی ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی سن کر جھک ہی جاتا ہے۔ پھر کسی وعظ، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ ویوکدا کے ساحل پر لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھیں، ان کا شور اس اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا، راہداریاں تاریک تھیں، صرف دوسری منزل کی اسٹڈی میں نیم روشنی چاہیے تھی۔ اندر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا، یا پھر میز پر کھلا پڑا عبد الرحمن کا لیپ ٹاپ۔ البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ ریوالونگ چیئر کی پشت پہ سر گرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں سونے کی انگوٹھیاں اور موٹے فریم کے گلاسز میز پہ لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھے تھے۔ بے خیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی، اسے دیکھا اور پھر ذرا کوفت سے واپس میز پہ پھینک دیا۔ اس سگریٹ نوشی سے اسے اب تک چھٹکارا لے لینا چاہیے تھا، بلکہ اور بھی بہت چیزوں سے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور انگلیوں سے کن پٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں کافی دیر سے درد تھا، شاید بہت سوچنے کے باعث اعصابی دباؤ۔ اوہو، اسے نفی میں سر جھٹکا۔ اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور وہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ سے نہیں ہار سکتا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا، ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، ہر شے حسب منشاء جا رہی تھی۔ جو تاش کے پتوں کا گھر اس نے بنا رکھا تھا وہ اپنے آخری مرحلے میں تھا، کامیابی بہت نزدیک تھی۔ جو وہ چاہتا تھا سب ویسا ہی ہو رہا تھا، مگر اب اسے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا،
ہر شے دھب سے اس پر آ گری تھی، اور وہ ابھی اس دوست کے طفیل دوست دھوکہ دے، اس سے بڑھ کر تکلیف دہ شے کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ پل کے لیے وہ اذیت ناک دن اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے، اپنے قابل سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور اس نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ عبد الرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس وقت کم از کم وہ اس واقعے اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپا تھا۔ اللہ ضرور اسے موقع دے گا کہ وہ اس سے اپنا انتقام لے، اور وہ کبھی وہ موقع ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی، مگر اس وقت اسے وہ سب بھلا کر ان مواقع پر توجہ مرکوز رکھنی تھی جو اس کے سامنے تھے۔ عبد الرحمن نے کبھی موقعوں کا انتظار نہیں کیا تھا، اس نے موقع ہمیشہ خود پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے۔ ابھی بھی وہ یہی کر رہا تھا، مگر اس سب سے پہلے اسے اس چھوٹے سے مسئلے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا تھا جو 4-5 ماہ قبل اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ گو کہ ہر چیز ویسے نہیں ہوئی تھی جیسے اس نے سوچا تھا۔ بڑی غلطی ہوئی اس سے ہاشم پر اعتبار کر کے، مگر پھر بھی اس سب کا اختتام ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے سوچا تھا، جیسے اس نے پلان کیا تھا، جیسے دیمت فردوس نے مشورہ دیا تھا۔ ایک اتفاقیہ موقع اسے مزید پیدا کرنا تھا۔ اس نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور فون بک کھولی۔ وہ نمبرز کبھی لوگوں کے اصل نام سے محفوظ نہیں کرتا تھا، یہ نمبر بھی اس نے ایکسچینج اسٹوڈنٹس کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس نمبر پر میسیج لکھنے لگا۔ 26 مئی سے سبانچی میں امتحانات کا موسم چھا گیا۔ اس کٹھن موسم کو 9 جون تک جاری رہنا تھا۔ ٹاکسم کا مجسمہ، استقلال جدیسی کے چکر، جواہر کی شاپنگ اور پزل باکس کی پہیلیاں، اسے سب بھول گیا تھا۔ عطالار میں رکنے کے باعث ہونے والا نقصان تو وہ پورا کر چکی تھی، مگر یہاں صرف پاس نہیں ہونا تھا بلکہ ڈسٹنکشن لینی تھی۔ اس کا رزلٹ برا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی ناکامی ہوگی، اور رزلٹ اچھا آیا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کامیابی ہوگی۔ وہ حیا سلیمان کو بلا کر صرف اور صرف پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس رہ گئی تھی۔ 31 مئی کی صبح استنبول پر کسی قہر کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ رات دیر تک پڑھنے کے بعد فجر کے قریب سوئی تھی کہ آج چھٹی تھی، مگر صبح ہی صبح ہالے کسی آندھی طوفان کی طرح روم میں بھاگتی آئی تھی۔ حیا، حیا اٹھو! وہ ہالے کے زور زور سے پکارنے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ نیچے اپنے بنک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی ہالے کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے نیچے اتری۔ حیا! ہالے کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ حیا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے جو سرد ہو رہے تھے۔ ہالے! حیا! فریڈم فلوٹیلا جو غزہ جا رہا تھا اسے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس پر اٹیک کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں۔ اللہ! اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی، دوائیاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں اسلحہ تھا اور دہشت گرد بھی۔ پھر انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ خدایا! معتصم وغیرہ تو بہت پریشان ہوں گے، ان کے تو دوست بھی تھے مسافر برادر جہاز میں۔ اسے بے اختیار یاد آیا، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، چلو جلدی کرو۔ اس نے جلدی جلدی بال جوڑے میں لپیٹے اور لباس بدل کر اسکارف لپیٹ کر اور نقاب نفاست سے سیٹ کر کے وہ ہالے کے ساتھ باہر آ گئی۔ کامن روم کے راستے میں اس نے موبائل چیک کیا تو ادھر رات کے کسی ایک پہر ترک موبائل نمبر سے ایک پیغام آیا ہوا تھا، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ جہنم میں جائے ARP! وہ اس وقت اس پریشانی میں ARP کے سرپرائزز کے بارے میں کہاں سوچتی؟ کامن روم میں 5 فلسطینی لڑکے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ میز پر لیپ ٹاپس کھلے پڑے تھے۔
اور موبائل ہاتھوں میں لیے وہ سب اپڈیٹس کے منتظر تھے۔ ان کے چہرے دیکھے تو وہ افسوس کے سارے الفاظ بھول گئی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ اور ہالے خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ "آئی ایم سو سوری متعصم"۔ اس کے کہنے پر متعصم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہلکی سی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور دوبارہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی، بلکہ نہیں، وہ کیسے محسوس کر سکتی تھی سوائے اس کے وہ خود کو ان کی جگہ پہ رکھے۔ وہ تصور کرے اگر خدا نخواستہ اسلام آباد میں جنگ جاری ہو، پورا شہر اپنے گھروں میں محصور ہو، ان کے گھر والے بیمار اور زخمی ہوں، اور پھر وہ ادھر ترکی سے ایک فلوٹیلا پر انہیں دوائیاں اور خوراک بھیجے، مگر وہ فلوٹیلا کراچی کے ساحل پر روک لیا جائے، اس میں سوار کچھ لوگوں کو مار دیا جائے اور ان کے گھر والے تڑپتے رہیں۔ ہاں، اس نے تکلیف سے آنکھیں کھولی اور وہ محسوس کر سکتی تھی جب تک اپنے ملک اور اپنے گھر پر بات نہیں آئے کسی دوسرے کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کامن روم کا دروازہ کھول کر ٹالی اندر داخل ہوئی۔ حیا اور ہالے نے ایک دم اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ٹالی چلتی ہوئی سامنے آئی۔ وہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی، مگر لڑکوں میں سے کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔